ادیب ڈیپ ڈائیو کے اس نئے علمی جائزے میں خوش آمدید۔ یہ ایک ایسا تفصیلی مطالعہ ہے جو ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے کی کھوج میں رہتے ہیں۔ بالکل، اور معلومات کا آج کل ایک طوفان ہے نا، تو اس طوفان سے وہ خاص خیالات نکال کر لانا جو واقعی ہماری عملی زندگی کو بہتر بنا سکیں، یہی ہمارا اصل مقصد ہے۔ آج ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ ماہر تعلیم اور اردو کے استاد محمد فاروق راشد صاحب کی ایک انتہائی فکر انگیز تحریر ہے۔ جی، یہ تحریر بنیادی طور پر بحریہ ماڈل اسکول کے طلباء کے نام لکھی گئی ہے، لیکن جب ہم نے اس کے نوٹس بنائے اور اس کا گہرا تجزیہ کیا تو ایک بات بہت واضح ہو گئی کہ اس کا پیغام صرف کسی تعلیمی ادارے کی چار دیواری تک محدود نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ ہر اس انسان کے لیے ایک مکمل گائیڈ ہے جو زندگی کے کسی بھی موڑ پر اپنی ذات کو سنوارنا چاہتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور آج کے اس جائزے کا ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ ہم امتحانات، ڈگریوں اور نمبروں کی اس روایتی دوڑ سے تھوڑا باہر نکل کر سوچیں۔ ہم کامیابی کے دو ایسے رازوں پر بات کریں گے جن پر شاید اتنی بات نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے۔ ہاں، وہ جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل، اور وہ دو راز ہیں وابستگی یعنی کمٹمنٹ اور پختگی یعنی میچورٹی۔ یہ دونوں چیزیں مل کر کیسے ایک انسان کا کردار بناتی ہیں، آج ہم اسی پر توجہ دیں گے۔ چلیں اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ مصنف نے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ زندگی صرف سانس لیتے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک شعور کے ساتھ جینے کا نام ہے۔ شعور کے ساتھ جینا، بالکل، اور اسی شعور کی بنیاد پر وہ وابستگی اور پختگی کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس نظریے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان دونوں الفاظ کو تھوڑا الگ الگ کر کے دیکھنا ہوگا۔ یعنی ان کا بنیادی مطلب سمجھنا ہوگا۔ جی، وابستگی دراصل وہ قوت ہے جو انسان کو کسی بھی مقصد، نظریے یا رشتے کے ساتھ جوڑتی ہے۔ یہ وہ پل ہے جو ہمیں ہماری منزل سے ملاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف کسی چیز سے جڑ جانا ہی کافی نہیں ہوتا۔ مطلب صرف جذبہ ہونا یا دل کا لگ جانا کافی نہیں ہے؟ بالکل نہیں، جذبہ تو شروعات ہے، اور یہیں پر پختگی کا کردار شروع ہوتا ہے۔ پختگی وہ سلیقہ ہے، وہ طریقہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس مقصد کی طرف درست انداز میں آگے کیسے بڑھنا ہے۔ اچھا، اس کو اگر ہم کسی روزمرہ کی مثال سے سمجھیں تو زیادہ واضح ہوگا۔ ضرور، اگر ہم اسے روزمرہ زندگی کی مثال سے سمجھیں تو وابستگی ایک گاڑی کا انتہائی طاقتور انجن ہے۔ انجن آپ کو آگے دھکیلتا ہے، آپ کو طاقت دیتا ہے، لیکن پختگی اس گاڑی کا سٹیئرنگ وہیل ہے۔ واہ، کیا بات ہے! اگر انجن بہت طاقتور ہو لیکن سٹیئرنگ کام نہ کر رہا ہو تو وہ طاقت آپ کو کسی حادثے کی طرف ہی لے جائے گی نا۔ یہ مثال سن کر فوراً ذہن میں آتا ہے کہ ان دونوں کا توازن کتنا ضروری ہے۔ اگر کسی میں کسی مقصد کے لیے بہت شدید وابستگی ہو، وہ جذباتی طور پر بہت جڑا ہوا ہو، لیکن اس میں پختگی نہ ہو، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تباہی۔ بالکل، وہ جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں، انسان صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ اور اس کا الٹ بھی اتنا ہی نقصان دہ ہے۔ فرض کریں کہ انسان بہت سمجھدار ہے، اس میں بڑی پختگی آ گئی ہے، وہ ہر چیز کا بہت گہرا تجزیہ کر سکتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں کوئی وابستگی نہیں ہے، کسی مقصد سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ جی، تو اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ بالکل بے رنگ، بے سمت اور کھوکھلی۔ وہ انسان بس ایک جگہ کھڑا رہ جائے گا۔ اسی لیے مصنف نے واضح کیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلنی چاہیے۔ اس تصور کو مصنف نے ایک طالب علم اور اس کے تعلیمی ادارے کے حوالے سے بہت خوبصورتی سے سمجھایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس اسکول یا کالج سے آپ وابستہ ہوتے ہیں وہ صرف اینٹوں کی ایک عمارت نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں، وہ آپ کی شخصیت بنانے والی اصل جگہ ہوتی ہے۔ اور اسکول سے وابستگی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ صبح اٹھ کر یونیفارم پہنا اور کلاس میں جا کر بیٹھ گئے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ اکثر لوگ وابستگی کو صرف ظاہری چیزوں سے جوڑ دیتے ہیں۔ طالب علموں کے لیے یہ یونیفارم ہو سکتا ہے، اور اگر ہم اسے عملی زندگی میں دیکھیں تو دفتروں میں کام کرنے والوں کے لیے یہ کمپنی کا کارڈ پہننا ہو سکتا ہے۔ جی، وہ گلے میں لٹکا ہوا کارڈ۔ بالکل، لیکن مصنف کے مطابق حقیقی وابستگی یہ ہے کہ اس ادارے کے نظم و ضبط،
اس کی اقدار اور اس کے وقار کو انسان اپنی ذات کا حصہ بنا لے۔ یعنی اگر کوئی طالب علم واقعی اپنے اسکول سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کی دیواروں کا بھی احترام کرے گا، وہ اساتذہ کی عزت کرے گا۔ اسی بات کو ہم بڑوں کی زندگی پر بھی لاگو کر سکتے ہیں۔ 100% لاگو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی دفتر میں کام کرتے ہیں اور ہمیں اپنے کام سے وابستگی ہے تو ہم صرف تنخواہ لے نہیں جائیں گے، بلکہ ہم اس جگہ کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، ہم اپنے ساتھیوں کی عزت کریں گے۔ بالکل، یہ ادارہ جاتی وابستگی دراصل وہ پہلی سیڑھی ہے جو ہمیں وسیع تر معاشرتی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرتی ہے۔ اور اس بات کو مزید گہرائی سے سمجھانے کے لیے مصنف نے وابستگی کو 3 واضح اقسام میں تقسیم کیا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ کمٹمنٹ کام کیسے کرتی ہے۔ تو ہم ان تینوں اقسام پر باری باری بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو بتائی گئی ہے وہ ہے جذباتی وابستگی۔ یہ وہ تعلق ہے جو دل سے پیدا ہوتا ہے، جیسے دوستوں سے محبت، اپنے اساتذہ سے لگاؤ یا اپنے تعلیمی ادارے سے ایک دلی تعلق۔ جذبات تو بہت طاقتور ہوتے ہیں، تو کیا یہ جذباتی وابستگی اپنے آپ میں کافی نہیں ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر جذباتی لگاؤ کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر دوستی ہے تو پھر ہر حال میں دوست کا ساتھ دینا ہے، لیکن مصنف اس تحریر میں بہت واضح طور پر کہتے ہیں کہ سچی جذباتی وابستگی کا مطلب اندھی تقلید نہیں ہے۔ اندھی تقلید مطلب آنکھیں بند کر کے پیچھے چلنا؟ بالکل، اگر ایک دوست کوئی غلط کام کر رہا ہے اور دوسرا دوست صرف دوستی نبھانے کے لیے اس کا ساتھ دے رہا ہے تو یہ وفاداری نہیں ہے، یہ کمزوری ہے۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ سچا دوست وہی ہے جو ہر مشکل، چاہے وہ خود پیدا کردہ ہو، میں ساتھ کھڑا ہو۔ لیکن یہاں مصنف کہہ رہے ہیں کہ اصل وابستگی یہ ہے کہ آپ اپنے دوست کو غلطی کرنے سے روکیں۔ اگر وہ کوئی غلط قدم اٹھا رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سمجھائیں۔ اور یہ کام کرنے کے لیے پختگی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم کسی کو اس کی غلطی بتاتے ہیں تو ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ رشتہ ٹوٹ نہ جائے، ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے نا۔ لیکن جو سچی جذباتی وابستگی ہوتی ہے وہ اس ڈر سے بالاتر ہوتی ہے۔ وہ دوست کی بہتری کو رشتے کی ظاہری شکل پر ترجیح دیتی ہے۔ اور میرے خیال میں جذباتی وابستگی کے بعد جو دوسری قسم آتی ہے وہ اسی جذبے کو ایک سمت دینے کا کام کرتی ہے۔ مصنف نے اسے فکری وابستگی کا نام دیا ہے۔ یہ صرف دل کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس سوچ اور نظریے کے ساتھ جڑنے کا نام ہے جو انسان کی پوری زندگی کو ایک رخ دیتا ہے۔ فکری وابستگی کے بغیر جذبات بہت جلد بکھر جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کی مثال دیکھیں جو مصنف نے تحریر میں دی ہے تو انہوں نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے برے صغیر کے مسلمانوں کو جو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا تو وہ محض کوئی جذباتی نعرہ نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک بہت ٹھوس فکری بنیاد تھی۔ بالکل، قائد اعظم نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ بس جذبات میں آ کر میرے پیچھے چل پڑو۔ انہوں نے ایک واضح اصول، ایک نظریہ اور ایک مستقبل کا خاکہ پیش کیا۔ ان کی قوم سے وابستگی جذباتی ہونے کے ساتھ ساتھ اصولی تھی۔ صحیح۔ اور مصنف کا پیغام یہ ہے کہ طالب علموں کو بھی اپنی تعلیم کے ساتھ، اپنے مستقبل کے خوابوں کے ساتھ بالکل اسی طرح کی فکری وابستگی پیدا کرنی چاہیے۔ صرف امتحان پاس کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم اس بات کو آج کے دور کے کسی بھی انسان پر لاگو کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی کیریئر ہم نے چنا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم وہ کیوں کر رہے ہیں۔ بالکل، مقصد واضح ہونا چاہیے۔ کیا ہم صرف پیسے کمانے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں یا ہمارا کوئی فکری مقصد بھی ہے؟ فکری وابستگی انسان کو مشکل حالات میں ٹوٹنے نہیں دیتی۔ جب راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں تو جذبات ٹھنڈے پڑ سکتے ہیں، لیکن آپ کا نظریہ اور آپ کی فکر آپ کو کھڑا رکھتی ہے۔ کیا زبردست بات ہے۔ اور اس کے بعد وابستگی کی تیسری قسم کا ذکر آتا ہے جو شاید سب سے زیادہ روزمرہ زندگی میں نظر آتی ہے۔ مصنف نے اسے اخلاقی وابستگی کہا ہے۔ اس کا مطلب ہے سچائی، دیانتداری اور دوسروں کے احترام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ اخلاقی وابستگی کوئی بہت بڑی فلسفیانہ بحث نہیں ہے، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے فیصلوں میں نظر آتی ہے۔ مصنف نے جو مثالیں دی ہیں وہ بہت عملی ہیں۔ مثلاً کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے یہ فیصلہ کرنا کہ مجھے نقل نہیں کرنی، چاہے میں فیل ہی کیوں نہ ہو جاؤں۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے ایک طالب علم کے لیے۔ جی، اور یہی اخلاقی وابستگی ہے۔ یا پھر اپنی کلاس کے کسی ایسے ساتھی کا ساتھ دینا جو پڑھائی میں کمزور ہے، بجائے اس کے کہ محفلوں میں اس کا مذاق اڑایا جائے۔
اساتذہ کے سامنے باادب رہنا، چاہے آپ ان کی کسی بات سے متفق نہ ہوں۔ یہ بہت اہم ہے۔ اور اگر ہم اسے دفتر کے ماحول میں دیکھیں تو اپنے کسی ساتھی کے کام کا کریڈٹ خود نہ لینا اخلاقی وابستگی کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسروں کی محنت پر اپنا نام لگا دیتے ہیں۔ بالکل، اور یہیں پر مصنف اپنا ایک بہت مضبوط پیغام دیتے ہیں کہ زندگی کی اصل کامیابی صرف اچھے نمبر لے لینا یا کوئی بہت بڑا عہدہ حاصل کر لینا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ڈگریاں تو بہت ہیں لیکن آپ میں اخلاقی وابستگی نہیں ہے، آپ دوسروں کا حق مارتے ہیں، تو وہ کامیابی کھوکھلی ہے۔ اصل کامیابی تو ایک اچھا کردار بنانا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ وابستگی کی ان تینوں اقسام کو سمجھنے کے بعد تحریر ایک نیا رخ لیتی ہے۔ مصنف اب پختگی یعنی میچورٹی کے تصور پر بات کرتے ہیں، اور وہ ایک ایسا مفہوم سامنے لاتے ہیں جو ہمارے معاشرے کی عام سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ وہ کیسے؟ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ جس کے بال سفید ہو گئے یا جس کی عمر زیادہ ہو گئی، بس وہی پختہ یا میچور ہے۔ یہی وہ غلط فہمی ہے جسے مصنف دور کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے مطابق پختگی کا عمر کے نمبروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کے شعور سے ہے۔ ایک 15 سال کا طالب علم بھی اپنے رویوں میں انتہائی پختہ ہو سکتا ہے، اور ایک 50 سال کا انسان بھی اپنے جذباتی رد عمل میں انتہائی ناپختہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم نے ایسے بہت سے بڑے دیکھے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتے ہیں۔ بالکل دیکھے ہیں۔ پختگی اصل میں اپنے جذبات، اپنی سوچ اور اپنے معاشرتی رویوں کو سمجھنے اور انہیں قابو میں رکھنے کا نام ہے۔ اس چیز کو مصنف نے مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے وہ جذباتی پختگی کی بات کرتے ہیں، اور اس کی تشریح اتنی سادہ اور گہری ہے کہ کوئی بھی انسان اسے اپنی زندگی سے جوڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ کو خوشی ملے تو آپ آپے سے باہر نہ ہوں، اور جب آپ کو غصہ آئے تو آپ بدتمیزی پر نہ اتر آئیں۔ یہ سننے میں شاید آسان لگے، لیکن عملی زندگی میں اسے اپنانا بہت مشکل کام ہے۔ جذباتی پختگی کا اصل امتحان تب ہوتا ہے جب حالات آپ کی مرضی کے خلاف ہوں۔ جب کامیابی قدم چومے تو انسان کے اندر غرور کے بجائے عاجزی پیدا ہو جائے، اور جب کبھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے، چاہے وہ امتحان میں فیل ہونا ہو یا دفتر میں پروموشن کا نہ ملنا ہو، تو انسان چیخنے چلانے یا دوسروں کو الزام دینے کے بجائے صبر اور حوصلے سے اس کا تجزیہ کرے۔ بالکل۔ یہ رد عمل کا جو فرق ہے نا، یہی ایک عام انسان کو ایک پختہ انسان بناتا ہے۔ اور جذباتی پختگی کے فوراً بعد تحریر میں فکری پختگی کا ذکر کیا گیا ہے۔ فکری پختگی کا سیدھا سا مطلب ہے کہ آپ اختلاف کو برداشت کرنے کا کتنا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یہ تو آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے نا؟ ہمارے معاشرے کا آج کل ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہماری رائے سے ذرا سا بھی اختلاف کر لے تو ہم اسے اپنا ذاتی دشمن سمجھنے لگتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر تو یہ روز کا تماشا ہے۔ یہ بات آج کے دور میں، خاص طور پر سوشل میڈیا کے اس شور میں، واقعی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ایک فکری طور پر پختہ انسان کبھی بھی اختلاف رائے کو دشمنی نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی اس کی بات سے متفق نہیں ہے تو وہ اسے ذاتی حملہ تصور نہیں کرتا۔ بالکل، وہ گالیاں نہیں دینے لگ جاتا۔ جی، بلکہ وہ رک کر دلیل سنتا ہے۔ وہ ٹھنڈے دماغ سے غور کرتا ہے کہ شاید سامنے والے کی بات میں کوئی وزن ہو۔ یعنی وہ اپنے دماغ کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ وہ نئی معلومات کی بنیاد پر اپنی رائے تبدیل کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ فکری پختگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ مان لے کہ اسے دنیا کی ہر چیز کا علم نہیں ہے، اور وہ سیکھنے کے عمل کو کبھی ختم نہ کرے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور پھر اس کے بعد سماجی پختگی کا تصور سامنے آتا ہے۔ سماجی پختگی کا تعلق اس بات سے ہے کہ ایک انسان اپنے ارد گرد کے ماحول، اپنی سوسائٹی اور اس کی املاک کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ مصنف نے اسکول کی بہت عملی مثال دی ہے نا اس میں۔ جی، جیسے کلاس روم کی صفائی کا خیال رکھنا، کرسیوں اور ڈیسک کی حفاظت کرنا، یہ سماجی پختگی کی علامات ہیں۔ اور اگر ہم طالب علموں کی دنیا سے باہر نکل کر سوچیں تو سماجی پختگی یہ ہے کہ آپ پبلک پارک میں کچرا نہ پھینکیں، آپ سڑک پر ٹریفک کے اصول نہ توڑیں، دفتر کی اسٹیشنری یا وسائل کو اپنا ذاتی مال سمجھ کر ضائع نہ کریں۔ جو کہ ہمارے ہاں بہت عام سی بات سمجھی جاتی ہے۔ بالکل، مصنف نے ایک بہت پتے کی بات لکھی ہے کہ اگر کوئی طالب علم اسکول کی کسی چیز کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ کسی اور کا نہیں بلکہ اپنا اور اپنی شناخت کا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ اور سماجی پختگی کی سب سے بڑی کسوٹی یہ ہے کہ انسان تنہائی میں کیا کرتا ہے۔
जब उस पर कोई कैमरा नहीं लगा, जब कोई उस्ताद या बॉस उसे नहीं देख रहा, क्या वो उस वक्त भी दुरुस्त काम करता है? ये बहुत गहरी बात है। अगर वो उस वक्त भी अपनी अक़दार पर कायम है तो वो वाकई एक पुख्ता इंसान है। तो हमने वाबस्तगी की अक़साम भी देख लीं और पुख्तगी के पहलू भी समझ लिए। लेकिन एक सवाल जहन में उभरता है कि इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या है? ये दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं? अगर हम इसे वसी तर तनाजुर में देखें तो समझ आता है कि इन दोनों चीज़ों के दरमियान एक तवाज़ुन होना कितना ज़रूरी है। मुसन्निफ ने यहाँ एक वार्निंग दी है कि अगर वाबस्तगी अंधी हो जाए, यानी इंसान किसी नजरिए या रिश्ते के साथ जुड़ तो जाए लेकिन उसमें पुख्तगी शामिल ना करे, तो वो जिद का शिकार हो जाता है। वो हठ धर्म हो जाता है। जी, अंधी तकलीद इंसान को मुआशरे में तन्हा कर देती है। वो किसी दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। और दूसरी तरफ अगर कोई पुख्तगी के नाम पर बिल्कुल ही सर्द महर हो जाए, वो कहे कि मैं तो बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मेरे अंदर तो कोई जज्बात ही नहीं है, तो वो बेहिसी उसे मुआशरे से काट देती है, उसके सब रिश्ते खत्म हो जाते हैं। ऐसा ही है। इसका मतलब है कि अक्ल और दिल का मिलाप जरूरी है। वाबस्तगी दिल से पैदा होनी चाहिए, लेकिन उसे सफर हमेशा अक्ल की रोशनी में करना चाहिए। यही वो तवाज़ुन है जो एक बेहतरीन इंसान बनाता है। और खुशकिस्मती से मुसन्निफ ने तहरीर के इस हिस्से में आकर हमें सिर्फ नज़रियाती बातों में उलझाए नहीं रखा, बल्कि उन्होंने आगे बढ़ने के लिए कुछ इंतहाई वाज़े और अमली रास्ते भी बताए हैं। यानी वो कदम जो हम उठा सकते हैं? बिल्कुल, उन्होंने 3 अमली कदम पेश किए हैं जो कोई भी इंसान आज से ही अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है। तो हम इन तीनों कदमों का बारी बारी जायजा लेते हैं। सबसे पहला कदम जो मुसन्निफ ने बताया है वो है खुद एहतिसाबी की आदत डालना, यानी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। ये कैसे काम करती है? खुद एहतिसाबी का मतलब है कि इंसान रोज़ाना की बुनियाद पर अपने आमाल का जायजा ले। मुसन्निफ तजवीज़ करते हैं कि हर रोज़, ख़ासतौर पर रात को सोने से पहले, इंसान खुद से एक सवाल पूछे। तालिब इल्म ये पूछे कि आज मैंने अपने इदारे के वकार या अपने किरदार की बेहतरी के लिए क्या नया काम किया। और एक आम इंसान ये सोचे कि आज मेरी वजह से किसी की जिंदगी में क्या बेहतरी आई या मैंने अपने अखलाक में क्या नया सीखा। जी, जब आप रोज़ाना अपना जायजा लेते हैं तो आप खुद ब खुद बेहतरी की तरफ सफ़र शुरू कर देते हैं। ये तो एक तरह से अपनी ज़ात का रोज़ाना ऑडिट करने वाली बात हो गई। और दूसरा कदम जो बताया गया है वो है मुताला और नई सोच को कबूल करने की आदत। ये सिर्फ निसाबी किताबें पढ़ने की बात नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं। मुताले से मुराद यहाँ ज़हन को वसी करना है। अच्छी किताबें पढ़ना, उन लोगों को सुनना जो आपसे मुख्तलिफ सोचते हैं, और असातिज़ा या अपने बड़ों से सवालात पूछने की आदत डालना। खुले जहन के साथ। जी, जब इंसान खुले जहन के साथ नए नज़रियात को सुनता है तो उसकी फ़िक्री वाबस्तगी और पुख्तगी दोनों में इजाफा होता है। और तीसरा, और मेरा ख्याल है कि सबसे ताकतवर कदम, है खिदमत का रास्ता। हम अक्सर सोचते हैं कि हम बड़े होकर कोई बहुत बड़ा काम करेंगे तो वो खिदमत होगी, लेकिन मुसन्निफ के नज़दीक खिदमत बहुत छोटी छोटी चीज़ों का नाम है। खिदमत का सीधा सा मतलब है कि आप दूसरों के काम आएं। एक तालिब इल्म अपने किसी कमज़ोर साथी को पढ़ाई में मदद दे सकता है। एक आम इंसान रास्ते से कोई तकलीफदेह चीज़ हटा सकता है। बिल्कुल। जो इंसान दूसरों की मुश्किल में उनकी मदद करता है, उसकी वाबस्तगी और पुख्तगी सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि वो उसके अमल से जाहिर होने लगती है। और ऐसा इंसान खुद ब खुद मुआशरे के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। गुफ्तगू की है, इसका निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ ये है कि दुनिया में ज़हीन और होशियार लोगों की कोई कमी नहीं है। आपको हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इम्तिहानात में टॉप करते हैं या जिनका आईक्यू बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो लोग बहुत कम मिलते हैं जो बाकिरदार हों, जिनके रवैयों में ठहराव हों और जो जिम्मेदारी का एहसास रखते हों। और यही इस पूरी तहरीर का मरकज़ी ख्याल है कि हमारी असल शनाख्त, हमारी असल वैल्यू इस बात से नहीं होती कि हम कितने ज़हीन हैं। हमारी शनाख्त, हमारी शाइस्तगी, हमारे विकार और हमारे दूसरों के साथ रवैये से होती है। बिल्कुल दुरुस्त। मुसन्निफ ने तहरीर के आखिर में जो बात कही है वो हम सबको लिखकर अपने सामने रख लेनी चाहिए। वो कहते हैं कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी डिग्री कागज़ का वो टुकड़ा नहीं है जिस पर आपके अच्छे नंबर दर्ज हों या आपका ओहदा लिखा हो। आपकी सबसे बड़ी डिग्री आपका अच्छा किरदार है। आप जितने मर्जी कामयाब हो जाएं, अगर आपका किरदार अच्छा नहीं है तो सब बेकार है। इससे एक बहुत अहम सवाल जन्म लेता है,
ہم نے یہ ساری بحث کی اور یہ مان لیا کہ کردار ہی سب سے بڑی ڈگری ہے اور پختگی کا تعلق عمر سے نہیں بلکہ شعور سے ہے۔ لیکن اگر ہم آج کے اپنے ارد گرد کے ماحول پر غور کریں، خاص طور پر تعلیمی نظام پر، تو کیا ہمارا موجودہ نظام واقعی طلباء کو یہ اخلاقی وابستگی اور پختگی سیکھنے کا کوئی موقع دے رہا ہے؟ یہ تو ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہم تو پوری نسل کو صرف نمبروں اور گریڈز کی دوڑ میں بھگا رہے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے کہ کہیں ہم کردار سازی کو بھول کر صرف ایسی مشینیں تو تیار نہیں کر رہے جو امتحانات میں تو پورے نمبر لے آتی ہیں لیکن زندگی کے عملی اور اخلاقی امتحانات میں بری طرح ناکام ہو جاتی ہیں۔ کیا ہم اپنے بچوں کو اور خود اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بننے کی تربیت دے رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی بنا بنایا جواب نہیں ہے۔ یہ وہ فکری کام ہے جو ہم سب کو انفرادی سطح پر کرنا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم ان اصولوں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں یا نہیں۔ اور اسی گہرے سوال کے ساتھ ہم آج کے اس علمی جائزے کو یہاں روکتے ہیں۔ امید ہے کہ اس ڈیپ ڈائیو نے ہمارے سننے والوں کے لیے سوچ کے کچھ نئے دریچے ضرور کھولے ہوں گے اور وابستگی اور پختگی کے حوالے سے کچھ نئے زاویے سامنے آئے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ اس علمی سفر کا حصہ بننے کے لیے سب کا بہت بہت شکریہ۔ ایک نئے موضوع اور نئے خیالات کے ساتھ پھر گفتگو ہوگی۔ تب تک کے لیے سیکھنے اور آگے بڑھنے کا یہ خوبصورت سفر جاری رکھیے گا۔ خدا حافظ۔